اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ نَمُدُّ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ سے یہ جو انبیاء اور رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو ثبات حاصل ہو۔ اب حضور کا قلب تو ویسے ہی بڑا ثابت تھا، حقیقتاً یہ اس امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قلب ثابت قدم رہے، تمہارا قلب ڈٹا رہے، تمہارے ایمان کے اندر لغزش نہ آئے، تمہارا پائے ایمان نہ لڑکھڑائے، تو کیا کرو؟ ان صالحین کا، ان انبیاء کا، ان رسول کے قصوں کا اعادہ کیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لیے اس قصوں کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کے قلب کو ثبات ہو۔ پتہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء کے قصے قلب کو ثبات دیتے ہیں، تو جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا قلب ڈٹا رہے، اس میں اندر استقامت ہو، اس کے اندر تقویت ہو، تو ان کا چرچا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین، حدیث شریف میں آیا، حضور فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے، ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نظر آئے یا نہ آئے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان رحمتوں کے حصول سے محروم رہتے ہیں، لیکن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے۔ زرخیز زمین جذب کر لیتا ہے، اس سے گل و گلزار اگتے ہیں، اور پہاڑ جو ہے اس پر سے پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رحمت الہیہ کا جب نزول ہوتا ہے تو جو قلوب زرخیز ہیں وہ تو بڑے مستفیض ہو جاتے ہیں، لیکن جو پتھر کی طرح سے سخت ہے ان پر سے بھی مٹی بہ ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کا بھی فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا صالحین کا جو ذکر ہے یہ جہاں بھی ہو شریک ہونا چاہیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ جنہیں بغدادی فرماتے ہیں کہ مشائخ کی حکایات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو قلب کی تقویت اور امداد کے واسطے آتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک ایسی جماعت سے محبت کرتے ہیں کہ جن کے کردار و عمل تک نہ پہنچ سکے، تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت میں وہ اس کے ہی ساتھ ہوگا جس سے یہاں محبت کرتا ہے۔ آسان ترین نسخہ، ہم اولیاء جیسے اعمال نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے مجاہدات نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسا ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ان جیسا اخلاص، ان جیسی محبت نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ ان سے محبت رکھے۔ حضور کا فرمان بالکل حق ہے، حضور نے جو فرمایا سچ ہے، حدیث بالکل صحیح ہے کہ جو یہاں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اللہ عز و جل سے دوستی استوار کرنا ہے، بڑا مشکل کام، آسان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کام اللہ کا حصول، اللہ تک پہنچنا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اس کے دوستوں سے دوستی استوار کرو۔ تو جو اس کے دوستوں سے دوستی استوار کر لیتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خدا تعالیٰ سے دوستی استوار کر لی۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ دیکھیں ایک چیونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، مولانا روم لکھ رہے ہیں، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طریقے سے کعبے تک پہنچ۔ اب ہزاروں میل دور اور چیونٹی کی رفتار آپ کو پتہ ہے، کیا کرے؟ اب اس کا شوق، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ ایک باز کے قدموں سے لپٹ گئی، باز وہاں سے اڑا، پرواز کرتا ہوا کعبے کی چھت پہ جا کے بیٹھا، چیونٹی وہاں اتر کر کے کعبے کو بوسہ زن۔ تو اگر ہم اللہ تک پرواز کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تک پہنچنے کی قوت نہیں رکھتے، تو ان اولیاء اللہ کہ جن کی اللہ تک
کا رسائی ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا گویا حق تعالیٰ جل شانہ تک پہنچ گیا. کہ مولانا روم نے فرمایا ہر کے خواہت ہم نشینی باق ہوتا وہ نشینت پر حضور اولیاء. کہ جو یہاں پر اللہ کی ہم نشینی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کا ہم نشین ہو جائے.